محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کی کامیابی کی باتیں کہلا دے اور کئی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق سے نوازے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور انعامات کیے ہیں. اللہ کے انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام وہ ہے ایمان کی دولت. ایمان ایک ایسی نعمت اور ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا کی کامیابی وہ بھی ایمان پر ہو اور آخرت کی کامیابی اس کا بھی پورا دارومدار ایمان پر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اعمال صالحہ
اور ایمان پر کہ مرد ہو یا عورت اگر نیک اعمال کیے، حال یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ ایمان کی دولت نہ۔ کفار جو بھی عمل کرتے ہیں، نیک اعمال، خیرات کرنا، ہاسپٹل کا بنوا دینا، غریبوں کے اور پریشان حال لوگوں کی مدد کر دینا، یہ سب نیک اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ عمل جو قبول ہوتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر، گراؤنڈ جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر گراؤنڈ ہی نہ ہو، زمین ہی نہ ہو، تو عمارت کیسے قائم رہ سکتی؟ تو عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل کتنا بھی چھوٹا ہوگا قبول کر لیا جائے، پتا چلا کہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسی لیے دعا یہ کی جاتی ہے کہ دعا یہ کرو کہ خاتمہ ایمان پر، اگر ایمان پر خاتمہ ہے تو پھر ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، حدیث شریف کے الفاظ کہ من خردل، ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، انسان جہنم سے نکال لیا جائے گا اور ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی اللہ کی رضامندی میں جانا۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو کہ ایمان سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کو قرآن کریم میں بھی اور حدیث پاک میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے بار بار بیان فرمایا۔ اسی ایمان پر جمنا ہے، اسی ایمان پر مرنا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جو پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت اسلام پر، اس کے ماں باپ ماحول دے کر کبھی اس کو مشرکانہ رنگ میں رنگ دیتے ہیں، کبھی یہودی، کبھی مجوس و پارسی، کبھی عیسائی اور نصرانی کے رنگ میں، یعنی مختلف مذہب میں جو بچہ چلا جاتا ہے وہ اس کے ماں باپ کے ماحول کی وجہ سے جاتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو ایمان اور اسلام کی دولت پر پیدا کرنا ہے۔ زندگی پر مجھے اور آپ کو یہ دعا ملوائی ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنازے کی نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں زندہ رکھے، تو اسلام پر زندہ رکھنا، یعنی تیری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، اور جب موت دے تو ایمان پر موت دینا۔ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بڑا ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بچے کو کچھ اور نہ سکھاؤ، بلکہ سب سے پہلے جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو لا الہ الا اللہ، پہلی چیز جو زبان سے نکلے بچے کی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور جب تمہارا انسان مرنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی ترکیب کرو، یعنی ہماری ابتدا بھی ایمان سے ہو اور انتہا بھی ایمان پر، شروعات بھی کلمے سے ہو اور انتہا اور آخر وہ بھی کلمے کے اوپر۔ جب شروع ایمان کی زندگی ہوگی، درمیان پر ایمان میں قائم رہے گا اور آخر میں ایمان بچا کر لے جائے۔ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا سے جائے تو اپنا ایمان بچا کر لے جائے، ایمان بچا کر لے جائے، ایمان پر خاتمہ ہو،
موت ایمان پر آئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں، اللہ کا نام لیتے لیتے جائیں، میرا سب سے زیادہ پھلدار اگر کوئی درخت ہے تو وہ ایمان ہے۔ جو چیز جتنی بلند ہوتی ہے، جتنی اچھی ہوتی ہے، اتنے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، اتنے اس کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں۔ یہود اور نصارہ اس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کے قریبی دشمن اگر کوئی وہ یہودی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ سب سے زیادہ ایمان والوں کے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہود ہے۔ اور نمبر 2 پر بیان فرمایا، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو شرک کرنے والے، جو مشرک ہے، جو بت پرست ہے، یہ اصل ٹرک، ترکیب، سازش، اسکیم یہودیوں کی ہوتی ہے۔ اس کو لے کر چلنے والے، اس کو انجام دینے والے یہ مشرک ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ، ہسٹری اور اتہاس کو پڑھ لیجیے آپ، یہی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات کو لے لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کسی نے پریشان کیا، سب سے زیادہ کسی نے حیران کیا تو وہ یہود ہے۔ مشرک مکہ کے کبھی کبھی ایمان لے آنے کے قریب ہوتے تھے، لیکن ان لوگوں سے مشورہ لیتے تھے، یہودیوں سے، کہ تمہارے پاس آسمانی کتاب آئی ہے، اور ان کی آسمانی کتاب کا نام ہے تورات، تو تمہاری تورات میں اس پیغمبر اسلام جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، یہ نبی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ مشرکوں کو یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں یہی پیغمبر اسلام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات، پوری تعریف، آپ کی پوری خوبیاں، آپ کی پوری نشانیاں اور علامتیں ان کی کتابوں میں تھے۔ یہ ایسے پہچانتے تھے حضور کو، ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ قرآن شریف نے بہت اچھی مثال دی، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ یہ نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کب دیکھتا ہے؟ پیدا ہونے سے دیکھتا ہے۔ بچے کا بدن ننگا جب ہوتا ہے تب بھی باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر کہ پیر کے ناخن تک ایک باپ سے بچے کا کوئی بدن کا حصہ چھپا ہوا نہیں رہتا، پورا پورا جانتا ہے کہ ناخن کہاں ہے، دھبا کہاں ہے بدن پر، ہڈی کہاں ابری ہوئی ہے، کیسا بدن ہے بیٹے کا، وہ سب باپ جانتا ہے۔ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامتیں، قرآن شریف کی باتیں سب بیان کر دی گئی تھی کہ محمد کیسے پیدا ہوئے، ہنستے ہوئے آئیں گے، امی کا نام یہ، ابا کا نام یہ، ختنہ کیے ہوئے آئیں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، یعنی سن کر ہی، پڑھا نہیں ہو، کسی سے سن لیا ہو تو دیکھ کر یقین آ جائے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے نشانیاں بیان کی۔ لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر ان کے دلوں میں عداوت تھی، حسد تھا، جلن تھی ان کے دلوں میں۔ ان کو یہ درد تھا کہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، محمد آخری نبی جن کی نبوت قیامت تک چلے گی وہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں، ہماری ذات میں سے، ہماری برادری میں سے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں؟ بس یہ عداوت۔ قرآن خود کہہ رہا ہے حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں ایک جلن تھی، ایک بغض تھا، ایک عداوت تھی، ایک جلن تھی۔ اس بنیاد پر یہ تو ایمان نہ لائے
لیکن جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے ان کے لیے بھی رکاوٹ بنے، ان کو الٹے سیدھے سوال سکھائے، جاؤ محمد کو یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ کبھی آ کر پوچھتے اصحاب کہف کسے کہتے ہیں، کون تھے؟ اب یہ کفار مکہ کیا جانے کہ اصحاب کہف کون ہے، کیا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں، اور صحیح سند کے ساتھ ان تک تو ایسے واقعات پہنچے بھی نہیں تھے، انہوں نے پڑھے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی کبھی پوچھواتے کہ ذوالقرنین کون ہے، کبھی پوچھواتے روح کی حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے نبی ہوں گے تو جواب دے دیں گے اور نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ حالانکہ پوری سورہ کہف نازل ہو گئی جو جمعہ کے دن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، اس کے اندر ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا، اور اس سے پہلی سورت کے اندر روح کی حقیقت اور روح کے سوال کا جواب بھی قرآن کریم نے دے دیا۔ ہاں ایک بات ضروری، حضور نے ایسا فرما دیا تھا، یہ جب سوال پوچھنے آئے تھے تو آپ نے ایسا کہا تھا کہ کل جواب دوں گا، لیکن اتفاق سے آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ محبت چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ نبی کی عزت کا سوال ہے، نبی کی نبوت کا سوال ہے، کل کہہ دوں گا۔ اللہ پاک نے کل کوئی وحی نازل نہیں کی، رک گئی تھی وحی۔ کفار تانا دینے لگے، ہم نے تو چھوڑا تھا، لو ان کا رب بھی ان سے بیزار ہو گیا، ان کے رب نے جواب نہیں دیا۔ چند دنوں کے بعد وحی آئی اور اس میں بھی پہلے تنبیہ کی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ کبھی بھی آئندہ کوئی بھی کام کرنا ہو، لِشَيْءٍ عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ شیئن کو نکرہ بیان کیا ہے۔ اب نکرہ اور معرفہ آپ کو تو نہیں سمجھا سکتا، یہ تو ملا لوگ سمجھیں گے، اس کے لیے تو مدرسہ میں جا کے کان پکڑنے پڑتے ہیں کہ کیا ہے شیئن، دو زیر کی تنوین لائے ہیں، کیوں؟ یہ کہنا چاہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہو تو یوں مت کہنا کہ میں کروں گا، یوں کہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نہیں کرتے، کاموں کا کرنے والا میں ہوں، میرے اوپر بھیجنا کہ کام اگر اللہ نے چاہا تو۔ انسان اپنے کاموں کے کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے بعد، اللہ کے اختیار کے بعد، پہلے اللہ کا اختیار، پہلے اللہ کی مشیت، پہلے اللہ کا حکم، اس کے بعد انسان کا اختیار اس کے پیچھے ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے کام کرنے کا اختیار ضرور دیا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا اختیار، اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اللہ کا چاہنا پہلے ہوگا۔ وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کا پہلا سبب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ایک بارش کا قطرہ وہ زیادہ نہیں گرے گا، ایک قطرہ کم نہیں گرے گا۔ دنیا کے اندر دیکھیے، ہمارے پاس زیادہ بارش ہے، کتنے علاقے اسی ملک میں ہیں، ارے ہمارے گجرات ہی کا حصہ ہے لیکن وہاں بارش نہیں۔ لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ جس دن سے دنیا پیدا ہوئی ہے آج تک قیامت تک اتنا ہی بارش ہوگا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ، ایک قطرہ کم بھی نہیں، ایک قطرہ زیادہ بھی نہیں، ہر سال اتنا ہی سیزن میں بارش ہوتا ہے۔ لیکن ہاں کہیں زیادہ برسا دیتے ہیں، کہیں کم برسا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو دعا مانگنے کے لیے کہا کہ بارش جب برسے تو دعا مانگا کرو، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع دینے والی بارش برسا، رحمت بنانا، اس سے زحمت اور عذاب مت بنانا۔ میرے نبی کی شریعت پر قربان چاہیے،
نبی کی تعلیم پر قربان چاہیے. یہ دعا سکھلا دی، اے اللہ ہوا میں جتنی خیر ہے اس سے نواز دے، ہوا میں جتنا شر اور جتنا نقصان ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. یہ میرے نبی کی تعلیم، یہ ماما کرو. اگر عربی میں نہ آئے تو اردو میں بولا، اپنی زبان میں بولو. اے اللہ بارش اور پانی میں جتنی خیر ہے اس سے ہمیں نواز دے، بارش اور پانی میں جتنا عذاب ہے، جتنی تکلیف ہے، جتنی زحمت ہے، جتنا نقصان ہے اس سے حفاظت کر. تو ایک بارش کا قطرہ دنیا میں زیادہ نہیں برستا، ایک کم نہیں برستا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی جگہ کا کوٹا بھی ادھر برسا دے، ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. کبھی جب بہت اچھا گیرا برستا ہے تو کہتے گھی برس رہا ہے. زمین پانی کو چوستی ہے، پانی زمین کے اندر تک پہنچتا ہے، اور کبھی اتنا تیز برسا دیتے ہیں کہ بارش کا پانی بہہ کر نکل جاتا ہے. اس کی حکمت ہے باری تعالیٰ کی، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے بارش کے برسانے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ یہودی اور یہ نصرانی کیا سوال سکھلاتے تھے کفاروں کو، مکہ کے مشرکین کو، کہ جاؤ نبی کو یہ سوال کرو. آئے بھی روزانہ پریشان کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہی پریشان کرنا. قرآن کریم نے ان کی ریشہ دوانیوں کو اور ان کی شرارتوں کو اور ان کے ان سوالات کو اپنے کلام میں جمع کر دیا، بیان کرنا. ان کی شرارتوں میں سے سب سے بڑی ایک شرارت وہ یہی تھی کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ایمان پر آنے مت دو، رکاوٹ بنتے تھے. اور جو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یا پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے ایمان پر رہنے مت دو. ان کا اسلامی نام رہے چل جائے گا، کام دنیا میں ان کو ایسے دے دو، ایسے کام کر دو یہ ایمان سے نکل جائے. مسلمان ہونے کے باوجود یہ ایمان کی باتوں کو پسند نہ کرے، ان کو ایسا بنا. اس بات میں تو یہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے کہ مسلمان ہیں ہم، پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں ہم نے جنم لیا ہے، اس کے باوجود ہماری اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو اسلام سے ناواقف ہے، یا مسلمان ہونے کے باوجود وہ اسلام پر سوال کرتا ہے کہ یہ کپڑے ایسے کیوں پہنواتا ہے، یہ لباس ایسے کیوں پہنواتا ہے، ایک آئے کو 5 وقت کی نماز فرض کر دی، یہ مدرسے کیوں بناتے ہیں، یہ کیوں قرآن کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہیں، کیوں ایجوکیشن کے دشمن ہیں، کیوں ایجوکیشن کے مخالف ہیں، کیوں یہ حلال، کیوں یہ حرام، کیوں بیان. یار اسلام میں تو قدم قدم پر پابندیاں. ایک مسلمان اعتراض کرتا ہے، اگر کافر اعتراض کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کو تو جواب دیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ چکا ہے، اعلان کر چکا ہے کہ میری پوری کامیابی اللہ اس کے رسول کے کلمے میں ہے، میری پوری کامیابی اللہ اس کے رسول کی باتوں میں، اور وہ مسلمان اعتراض کرتا ہے، وہ مسلمان آبجیکشن کرتا ہے، وہ مسلمان سوال کرتا ہے، وہ مسلمان اپنے مذہب اور دین سے نفرت کرتا ہے. تو روزانہ ان کے یہاں باقاعدہ کچھ ٹیمیں ہوتی ہیں، کچھ جماعتیں ہوتی ہیں یہودیوں کی یہاں، جو جن کا روزانہ کام بھی یہ ہوتا ہے میٹنگ کرے، مشورے کرے. بیچا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ایمان سے ورگلایا کیسے جائے. تو کبھی تو وہ قرآن کی مخالفت لے کر آتے ہیں، سلو پوائزن کی طرح دنیا کے اندر مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں قرآن شریف کی مخالفت کی باتیں کرتا. کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایسے کام کرواتے ہیں، خود کرتے ہیں، کرواتے ہیں کہ مسلمان بھی اس بات کو ماننے لگے. کبھی کبھی اسلامی مسائل جن پر ہمارے پورے حلال اور حرام، جس پر ہماری پوری زندگی کا ڈیپینڈ ہوتا ہے،
دار و مدار ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے مسلمانوں میں تفریقہ بازی کروا دی جائے، کیسے لڑائی کروا دی جائے. کبھی 3 طلاق کا مسئلہ اس کو کتنا اٹھایا، کیسے چلایا، آج بھی چل رہا ہے. کچھ لوگوں کو پیسے دے کر خرید لیا جاتا ہے تو وہ ان کی زبان بولنے لگتے ہیں، خود اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں. کبھی پیسے دے کر نہیں خریدتے، کبھی ان کو عہدے کی لالچ دی جاتی، عہدے کی لالچ اپنی پارٹی میں دوسری پارٹی میں. کبھی کبھی ان کو بڑی بڑی کمپنیوں کا ڈیلرشپ دینے کا اعلان کیا جاتا ہے، بزنس بڑے بڑے کیے جاتے ہیں. دنیا میں ایسے غدار اور ایسے دھوکے باز لوگوں کی کمی نہیں. ان کے نزدیک مال سب کچھ ہوتا ہے، وہ لے لیتے ہیں، وہ ان کی زبان بولتے ہیں، عہدے داروں کی زبان بولتے ہیں، منسٹروں کی زبان بولتے ہیں. وہ جو کچھ اسلام کے خلاف بولے ان کی طرفداری کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں. آپ ان کو ایسا نہ سمجھو، یہ آپ کے مسیحا ہے، یہ آپ کے ہمدرد. آپ کو نظر آئیں گے ایسے عبد الکریم چھاگلا جیسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کا برین واش کیا جاتا ہے. اسلامی سماج میں رہتے، اسلامی محلے میں رہتے، لیکن وہ دیکھتے کہ کون اسلام کی تعلیم سے دور ہے، باعتبار ایمان کے کمزور کون ہے، ان پر اٹیک کیا جاتا ہے. لالچی کون ہے، ان پر اٹیک کر کے ان کے ذریعے سے اسلامی سماج کو، اسلامی برادری کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے سب سے بڑا جس کو ہاتھا بنایا جاتا ہے، ہتھکنڈا بنایا جاتا ہے، میں بہت صاف انداز میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اس موجودہ دور کا ایجوکیشن ہے. ہم تو کہتے ہیں مسلمان ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، وکیل بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ڈگری لینا چاہیے، کوئی ڈگری میں مسلمان پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہ سب اوپر کا حصہ ہے، نیچے بنیاد کچھ اور ہونی چاہیے. بنیاد کچھ اور ہونی چاہیے. بنیاد اگر صحیح ہے تو پھر اوپر آنے والا ایجوکیشن، اس کی عمارت کبھی بھی آپ کے سماج کو توڑ نہیں سکے گی. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ پایا کیا ہے؟ مسلم سماج کی بنیاد، مسلم سماج کا پایا، مسلم معاشرے کا پایا، تخت، اصل جو چیز ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ مکتب کی تعلیم ہے، وہ مدرسہ کی تعلیم ہے، ایمان کی تعلیم ہے، میرے نبی کی سنت کی تعلیم. لوگ کہتے ہیں بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ. کیا پڑھاؤ؟ گلے میں سے دوپٹہ گردنوں میں سے سروں میں سے نکال کر ان کی گردنوں میں پٹا ڈال دو، پیٹ پہ بندھوا دو، ان کی عزت کو لٹوا دو، ان پر ریپ کروا دو، ان پر بلاತ್ಕಾರ کروا دو. ریپسٹ کو کچھ نہیں کہنا. حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے قریبی لوگ وہ یہ دھندے کر رہے ہیں، اور پورا سماج ایسا چپ ہے جیسے سانپ سن گیا ہو. ہم بھی کہتے ہیں بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ، لیکن بیٹیوں کو کیا پڑھاؤ؟ سب سے پہلے جتنے بیٹیوں کے باپ ہے تمہاری غیرت کو چیلنج ہے. تمہاری بیٹیوں کو اگر تم اسکول پڑھاتے ہو، تم کالج پڑھاتے ہو، پڑھاؤ مبارک. لیکن پہلے بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو، اسلام کی تعلیم دو. تمہاری بیٹیوں کو قرآن پلا دو. پلا دینے کا مطلب یہ نہیں کل سے امام صاحب کو حیران کرو کہ قرآن کا تعویذ لکھ کر دے دو کہ ہم تلاوت مولانا کہہ کر دیں. پلا دو کا مطلب اتنا قرآن پڑھاؤ، اتنا قرآن پڑھاؤ کہ ہماری بیٹیاں جہاں سے دیکھے وہاں سے قرآن شریف پڑھ سکے. بیٹیوں سے پیار، بیٹیوں سے محبت بہت ضروری ہے. لیکن ذرا پوچھو تو صحیح اپنے دل سے کہ کبھی بیٹی کو پوچھا بیٹی تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہم تو نوجوانوں سے کہیں گے
नौजवानों, शादियां करना है करो, अच्छे घरों में करो, अच्छी लड़कियों से करो, लेकिन जिससे शादी करते हो पूछ लो कुरान शरीफ पढ़ना आता है कि नहीं। सिर्फ इस बुनियाद पर शादी करो, कुरान शरीफ पढ़ना आता है तो शादी करूंगा, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता शादी नहीं करेंगे। ये रिवाज डालना पड़ेगा। आज मेरी बेटियों की, हमारी बहनों की इज्जत सलामत नहीं। अगर बेटियों की इज्जत बचाना है, इज्जत को संभालना है, और सबसे बड़ी बात हमारी औलाद के ईमान को बचाना है। मैं बार बार आपको सुनाया है मैंने तो कि हम तो बहुत नसीबदार है, हमको वो उस्ताद मिले थे, हम सबको, ये जितने 40-50 साल वाले थे सबको वो उस्ताद मिले थे जो अली बा ताका पढ़ाने के बाद हमको खड़े कर देते थे, हाथ बंधवाकर कलमे पढ़वाते थे। अव्वल कलीमा आज याद आता है, उस्ताद तेरी अजमत को सलाम, अगर तूने हमें वो कलमे न पढ़ाए होते तो आज ये दर्द नहीं होता हमारे लिए, ये टेस्ट नहीं होती, ये फिक्र नहीं होती कि वो उस्तादों ने, वो मकतब के मुल्ला थे, वो लकड़ी ठोकते थे, लोग हंसते थे कि ये क्या कर रहे 2 घंटे में, नहीं 2 घंटे में वो ईमान का पावर फूकते थे हमारे। जब ट्यूशन की बीमारी नहीं थी, अब तो स्कूल वालों के साथ मिलकर बाकायदा एक साजिश तैयार की गई है। स्कूल के टाइमिंग्स ने मदरसा की तालीम का निजाम बर्बाद कर दिया। स्कूल के टाइमिंग्स ने मदारिस के निजाम को बर्बाद करने में पूरा हाथ बटाया। पहले सुबह में मदरसे होते थे, बाद में स्कूल होती थी और बस आराम से, लेकिन अब तो सुबह में बेदार घर वाले भी माशाल्लाह उठ तो जाते हैं, लेकिन नीयतों में फर्क आया। पहले नमाज के लिए उठते थे, अब तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके लिए माएं उठ जाती हैं, सुबह की नमाज से पहले उठ जाते, लेकिन नीयतों में फर्क आ गया। पूरा दिन स्कूल का निजाम, और कुछ बाकी था, कड़वा करेला और नीम चढ़ा। करेला कड़वा होता है और नीम के दरख्त पर चढ़ जाए बेल तो और कड़वा हो जाएगा। एक तो स्कूल के निजाम ने बच्चों पर बोझ डाला ही था। बदाई कहते हैं कि बुक कम करो, चौपड़ियां कम करो, इनको लैपटॉप पर पढ़ाएंगे, इनको यूं पढ़ाएंगे, यूं पढ़ाएंगे, ई तालीम। अब तो सब ई आ गया ना, ई, हाँ, तो कंप्यूटर पर, लैपटॉप के ऊपर पढ़ाएंगे, लेकिन इतने सब्जेक्ट सब रख दिए और तालीम का निजाम इतना मुश्किल कर दिया। ये 60-70 साल वाले भी तो पढ़े हैं ना, कि आजकल कोई नौजवान इन बूढ़ों की इंग्लिश, इन बूढ़ों के हिसाब, इनका मुकाबला कर सकता? व्यापारी लोग बैठे हैं, जितने व्यापारी यहाँ बैठे हैं 2-4 चौपड़ियों के मालिक होंगे बहुत बहुत तो, लेकिन ये जो हिसाब कर लेते हैं, ये बेचारा जवान तो कैलकुलेटर का मोहताज है। बड़ों के हाथ में, ये बड़े बुढ़े कहते ये क्या करने का, अपनों को तो चलाना ही नहीं आता, लेकिन बच्चा चलाता है और बूढ़ा जुबान पर हिसाब गिनता है कि तेरा कैलकुलेटर तुझे मुबारक। ये डर जिसके आखिर में आता है ना, ये बहुत डेंजर होता है। मैं कहा करता हूं, जितने डर है सब चीटर है। जितने के आखिर में भी डर आ रहा है, जरा गिन लेना, मैं नहीं गिनवाता आपको कि कौन कौन है। डर सब डर करते रहते। तो स्कूल की तालीम का निजाम इस इलेक्ट्रॉनिक के दौर के अंदर और कंप्यूटर के दौर में इतना मुश्किल करके रख दिया है कि कयामत का मंजर याद आकर रह गया कि यौम यजअलुल विल्दान शीबा, के बच्चे बूढ़े नजर आएंगे। आज का बच्चा देखो और आज से 50 साल पहले का बच्चा देखो, जो बाजरी की रोटी खाया करे, लाल गेहूं की रोटी खाया करते थे, जौ की और लाल घों की रोटी खाया करते थे वो, और आज का ये बर्गर और पिज्जा वाला गड़बड़। ये पिज्जे वाले जितने हैं और वो पुड़ी के खाने वाले जितने हैं, पुड़ी के खाते हैं, वो पुड़ी के में जितनी पोक्कल चीजें निकलती है, ये छोटे छोटे भी उतने ही पोक्कल नजर आते हैं।
تو ان کا بھیجا زیادہ دے، یا جو پہلے کی تعلیم جس کے پاس ایجوکیشن ہے وہ زیادہ مشکل، وہ بھی پڑھتے تھے، صبح 10 بجے جا کر شام کو 4 ساڑھے 4 بجے واپس آ جاتے تھے۔ آج کی تعلیم کتنے گھنٹوں پڑھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ٹیوشن پیچھے نہیں چھوڑتا۔ اسکول میں تو فیس دے رہے تگڑی، کمر توڑ فیس، لیکن پھر فیس تو فیس ہوتی ہے، پھر یہ ڈے وہ ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈے آتے ہیں، عجیب عجیب ڈے آتے ہیں، اور کبھی تو یہ کاٹ کے بنا کے لے جاؤ، وہ کاٹ کے بنا کے لے جاؤ، ارے عجیب آفت بلا ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی نواسے ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو کہا آج یہ کاٹ کے لے جانا اسکول میں لگائیں گے، کل وہ کاٹ کے لے جانا لگائیں گے۔ پڑھاتے کم ہے، ٹینکا مستی زیادہ ہے۔ مجبور ہو کر ماں باپ ٹیوشن پڑھوانے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کے جتنے بیٹھے سب کے دماغوں کو میں دستک دینا چاہتا ہوں، جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میری بات سے اتفاق کرو گے کہ آپ کا بچہ 6 گھنٹے اسکول میں دے کر آیا، کیا کچھ نہیں سیکھا کہ 3 گھنٹے پھر ٹیوشن دینا پڑا، پھر 6 گھنٹے کیا اسکول کی ایسی تو کون سی تعلیم ہے کہ جس کی وجہ سے مجبور ہو رہے ٹیوشن دینے کے لیے؟ اگر ماسٹر حضرات ہیں تو میری بات پر آپ بھی غور کیجیے۔ مدرسہ کی جو تعلیم ہے، اصل میں آپ نے کبھی اس کا دورہ نہیں کیا، مدرسہ کا کبھی دیکھا نہیں، سبق کا انداز سنا نہیں، آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ امر بلغ اذن بقیہ یہی پڑھایا جاتا ہوگا دارالعلوم میں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، وہاں تک پہنچنے تک 9 سال تک پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ عربی زبان پر کمانڈ، عربی زبان کا گرامر، عربی زبان کی ڈکشنری، انگریزی زبان تو 4000 ورڈز میں گھوم رہی ہے، برخلاف عربی زبان براڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انگریزی سیکھنے کے لیے جو کال دھتکال وغیرہ ہے 6 سیرے ہوتے ہیں، برخلاف عربی میں مولوی سے پوچھو 14 سیرے۔ ہمارے یہاں اس کو گردان یاد کرنا کہتے ہیں، گردان یاد کرتے کرتے تو مولوی کی گردن بھی چھوٹ جاتی، اور گردنوں پر کتنی مار کھائیے۔ کوئی مولوی بننے والا بچہ ہو تو پوچھو کہ مولانا کل سبق میں گردان یاد کرنے کا کہتے ہیں۔ مدرسہ میں آخر میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ قرآن کی تفسیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور میرے نبی کا معجزہ کیا تھا جوامع الکلم ہونا، یعنی الفاظ کم، بہت کم، اور معانی قیامت تک آنے والے لوگ لکھتے رہیں، کتابوں کے کتاب بھر دے، دفتر کے دفتر بھر دے، مدارس میں وہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، وہ قرآن اور قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک استاد روزانہ 45 منٹ کے پیریڈ میں اس کو پورا کرتا ہے، روزانہ 10 مہینے کی تعلیم 45 منٹ کا پیریڈ اس میں پورا کرتا ہے، نہیں ہو پاتا تو کبھی کبھی اوور ٹائم خود استاد لے کر پڑھاتا ہے، جس کا اس کو پگار اور ٹیوشن کی پگار نہیں ہے۔ وہ اپنے شوق سے اللہ کے رضا کے خاطر پڑھاتا ہے۔ اتنی بڑی موٹی اور اتنی بڑی بخاری شریف، مسلم شریف کبھی آپ نے سنا دنیا میں کہ کوئی مولوی کو، مولوی ہونے والے بچے کو کسی دوسرے مولانا کے پاس ٹیوشن کے لیے جانا پڑا؟ بتاؤ مجھے کیوں؟ آپ کے دلوں میں بھی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کیسے زیادہ قدرے کہ آپ ٹیوشن کے ہزاروں کی رقم دے رہے ہو؟ آپ کا بچہ اسکول میں 6 گھنٹے بھیجے کھپا کر آیا، 3 گھنٹے اور ستم بالائے ستم، مصیبت در مصیبت، ہوم ورک نہ مانگا ہے بچوں کو، 2 گھنٹہ ہوم ورک، وہ جھونکے کھاتا جاتا ہے، امی ڈنڈا لے کر بیٹھ رہی ہے، ابا جان کو فرصت نہیں۔ آپ تمام حضرات میں سے ایک بھی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے بچوں کو ہوم ورک کرواتا ہو۔ یہ ڈپارٹمنٹ تو لیڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، بیچاری بہت سی انگوٹھا چھاپ بیٹیاں وہ لکھتے پڑھتے ہو گئی، بھائی کیسے بیٹی تو انگلش سیکھ گئی؟ تو کیا یہ بچوں کو ٹیوشن کراتے جی، اور ہوم ورک تو 6 دن 9 2 11 10 گھنٹے بچے کا تعلیم میں، اور مدرسے کے لیے
बचा कुचा, बासी तासी, लंगड़ा लूला टाइम वो दे दिया। न टोपी के ठिकाने, न सिपारे के ठिकाने। जरा आपको भी मस्ती होती है, मौलाना को घर पे पढ़ने बुलाते हैं, ये रिवाज गलत है, ये रिवाज बंद करो। घरों में बुलाकर पढ़ाने का रिवाज, अपने बच्चों को मोहताज बनाकर भेजो मदरसा में, वरना बच्चे के दिल में उस्ताद की कदर नहीं आएगी, आपके दिल में भी नहीं आती। उस्ताद 4 माले ऊपर चढ़ता है, रिंग बजाता है, मौलाना माफ करना नानी को गया है, होता है कि नहीं? ये ट्यूशन पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद की ये नाकदरी है। कभी आप में ताकत है कि स्कूल के ट्यूशन के उस्ताद को कहलवा दिया हो कि हमारा बच्चा नानी के यहाँ गया? मदरसा पढ़ाने आने वाले, कुरान पढ़ाने आने वाले बच्चे के उस्ताद के साथ तुम्हारी ये सुलूक, ये कदरदानी, कब तुम्हारे बच्चों के लिए ईमान सलामत? अगरचे मेरा लहजा सख्त है, लेकिन बात बहुत सच्ची कह रहा हूं, बहुत सही है। याद रखो, हालात बड़े नाजुक है, दौर बड़े खतरनाक है। हमारी बेटियों को स्कूलों और कॉलेजों में बरगलाया जा रहा है। जो यहूदियों ने कहा था ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, उन्हीं के चट्टे पट्टे आरएसएस, उन्होंने घर वापसी का ऐलान किया। और ये नहीं कि वो एक धोखा था या एक धमकी थी या एक नारा था या तो चलते चलाओ चलाओ एक बात थी, नहीं, हकीकत है। वो उनकी मेहनतें हो रही है, वो जो कुछ कहते हैं वो करके रहते हैं। हमारी बेटियों को ईमान में से निकालना, बेटी जल्दी इमोशनल हो सकती है। अभी मर्द तो, बेटा तो कभी भी मस्जिद में जाएगा, कुछ भी बयान सुनकर आएगा, उसका बचाव होगा। बेटियों को ये सारे माहौल नहीं मिलते। उन्होंने भी बाकायदा स्टडी की है इसके ऊपर। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत जो मैंने पढ़ी है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, उन तमाम का खुलासा यही। मैं मुबारकबादी देता हूं उन उलमा को, जहां 2-4 बिल्डिंग बनती है, जहां 2-4 सोसाइटी बनती है, एक मदरसे की बुनियाद डालने के लिए वो तैयार रहते हैं। लोग कहते हैं मौलवियों को समझ नहीं पड़ती, जब देखो तो मदरसे बनाते रहते हैं। मैंने कहा शुक्र अदा करो, इनको मदरसा की 4 दीवारी में बंद रहने दो। ये जिस दिन स्कूल की दीवारियों में कदम रख देंगे, तुम्हारी छुट्टी करवा देंगे, तुम्हारी छुट्टी करवा देंगे। इनका ये फील्ड है, ये काम करते रहेंगे। तुम अपना जो अंग्रेजी तालीम याफ्ता लोग है, स्कूल की तालीम याफ्ता लोग है, आओ तुम भी मैदान में आओ। ये मुस्लिम कौम कभी बांझ नहीं हुई है। तुम मदरसे के नाम से मांगोगे, ये चंदा देंगे, ये मस्जिद के नाम से मांगोगे, ये कौम चंदा देगी। तुम मुस्लिम स्कूल के नाम से आ जाओ, ये तुमको उस पर भी चंदा। मुस्लिम कौम कभी बांझ नहीं हुई, इनको कुछ नहीं लगता, जीएसटी भी नहीं लगता, न टीएसटी भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, ये सब जगह देते रहते हैं। अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह हमारे माल की हिफाजत करेगा, अल्लाह देंगे, इस पर मुस्लिम कौम को भरोसा। आओ, एतराज मत करो, सवाल मत करो, ऑब्जेक्शन मत लो कि क्यों मदरसे बना दे स्कूल नहीं, तुम्हारा फील्ड है, तुम स्कूल बना, हमारी मददें तुम्हारे साथ इसमें भी रहती। पर्दे के निजाम के साथ, मुस्लिम बच्चियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के साथ, अच्छे मास्टरों का इंतजाम करके हमारी बहू बेटियों की तालीम का इंतजाम करो। हम पूरा ऐसे बयानों में बोलकर तुम्हारा साथ देंगे। अभी मैं आ रहा था तो मौलवी साहब से मुलाकात हुई, ये बैठे हुए, कहा कि भाई क्यों? तो कहा एक मदरसा बनवाया। फौरन मेरे भेजे में आ गया कि अच्छा, मदवाफी से यहाँ तक सूरत वालों के पास से लेने आए, सूरत वालों से बड़ी उम्मीद है। मैंने कहा फिर मौलवी तू मदरसा बना रहा है, लेकिन इसी मजमून में मुझे जोड़ दिया कि नहीं, यकीनी मदरसा ईमान को बचाने का सबसे बड़ा सबब है। अगर अपनी औलाद को शुरू में मदरसे नहीं भेजे, याद रखो तुम्हारी औलादों के ईमान की सलाह। अल्लाह तबारक व तआला इन कई सुनी बातों पर हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।